مقلدین کا فرقہ غیر مقلدین کا ایک جائزہ، تو اس میں اس نے مولوی ہے کوئی اعظمی ہے، ہاں اعجاز احمد اعظمی کی تقریر ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کے مولوی نے یہ کہا، دیکھو غیر مقلدوں کے مولوی ثناء اللہ امرتسری یہ کہہ رہے ہیں، غیر مقلدوں کے مولوی نواب وحید الزماں یہ کہہ رہے ہیں، غیر مقلدوں کے مولوی فلانے کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا بیوقوف، غیر مقلد بھی کہہ رہا ہے اور ہم کو ان کے باتوں کی دلیلیں بھی دے رہا ہے۔ ابے غیر مقلد تو کہتے ہی اس کو ہیں جو جھوٹی باتوں کو چھوڑ کر کچھ کتاب و سنت کو لازم پکڑتے ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نہ اپنے ملے کو نہ اپنے مولوی کو کسی کو بھی نہیں لاتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آگے ہوتی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے غیر مقلد کا۔ غیر مقلد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ غیر مقلد جاہل نہیں ہوتا، غیر مقلد کا مطلب ہی ہے غیر جاہل۔ جو مقلد ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، جو غیر مقلد ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت کے علم کی روشنی میں اللہ وحدہ لا شریک اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اپنا امام اور اپنا مقتدی مانتا ہے۔ اگر کسی غیر مقلد مولوی کی بات قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے، ہم اس کی بات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح لکیر کے فقیر نہیں ہیں کہ بالکل ہم نے اپنا ضمیر، اپنا دماغ، اپنی عقل، اپنی خرد، اپنی سوجھ بوجھ ہم نے کسی کے یہاں بیچ دی ہے، گروی رکھ دی ہے، اور ذہنوں کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مومن مسلمان موحد ہیں، متبع سنت ہیں، اور ہم سب اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے مولویوں، ہاں جس کی بات درست ہے، شیطان بھی اگر حق بات بولتا ہے ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ اس کی وہ بات بھی تم لے لو۔ یاد ہے نا ابو ہریرہ کی وہ حدیث بخاری شریف کی؟ ہاں ذہن میں رکھو، ہم کسی مولوی کے تعصب نہیں کرتے، ہم اپنے تمہاری بات اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، تمہاری بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، تم ہمیں غیر مقلد کے مولوی کی باتیں، فلانے مولوی، ڈھکانے مولوی، فلانے مولوی نے فرمایا، فلانے مولوی نے یہ کتاب لکھی، فلانے مولوی، تم اس کے حوالے ہم کو کیوں دیتے ہو؟ ہمیں دینی ہے تو ہمیں قرآن و سنت کے ڈنڈے سے صحیح کرو، تم ہمارے مولویوں کی باتیں نہیں۔ اگر ہم کوئی غلط بات بولتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہے، آؤ گریبان پکڑ کے کہو تیری یہ بات فلانی قرآن کی آیت کریمہ اور فلانی حدیث کے خلاف ہے، اللہ کی قسم صبح نہیں ہونے دیں گے، ہم چینج ہو جائیں گے، ہم تبدیل ہو جائیں گے۔ تبدیل کریں کیا؟ اپنے فکر کو، اپنے طریقے کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ آنے کی کوشش کریں گے، تمہاری طرح نہیں کہ کتے کی دم 100 برس بھی زمین کے اندر دھسی رہی، سیدھی کر کے نکالی تو وہی ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ ایسے نہیں ہم رہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی دل و جان سے کرنے کو فرض سمجھتے ہیں، اور کسی عام آدمی یا کسی بھی مولوی کی تقلید کرنے کو، کہ اس کی بات بلا دلیل بلا حجت لینے کو ہم جہالت تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسی جہالت سے بچائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع تھا مقلدین دیوبند کی ڈائری۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں بیان کر دی تھیں، اور میرا اور میری خواہش اس تقریر سے صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے وہ احباب، خواہ وہ عوامی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا علماء حضرات یا مشائخ جو اپنی نسبت دیوبند کی طرف کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، ان کے اندر اگر یہ عقیدے موجود ہیں جو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور بیان کروں گا انشاءاللہ، تو ان سے میری التجا ہے اور نہایت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ ان عقیدوں سے توبہ کریں، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین اور اسلام کے پیروکار بنیں، اس کے داعی بنیں، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ میں نے مقلدین دیوبند کے
کی ڈائری سے ایک ورق میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں پیش کیا تھا، اور میں نے کچھ وعدے بھی کیے تھے جو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں اس وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اور دھیرے دھیرے میں انشاءاللہ دیوبند کی ڈائری کے کئی اوراق مختلف قسم کے پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ اس میں میرے پاس مکمل طور پر وہ کتابیں موجود ہیں جو آپ کے سامنے ہیں رکھی ہوئی۔ یہ وہ کتابیں ہیں جس کے اوپر علماء دیوبند کی مہر لگی ہوئی ہے، اور یہ سب علماء دیوبند کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ ایک حوالہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین پر رہنے والا کوئی بھی شخص غلط نہیں کر سکتا ہے، اور یہ میں نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک حوالہ بھی اس کا غلط کوئی ثابت کر دے تو پھر جو سزا وہ دینا چاہے مجھے منظور ہے۔ اس سے پہلے میں نے یہ بھی کہا تھا آپ کے سامنے کہ دیوبندی اور بریلوی جو ہمارے ملکوں کے اندر دو فرقے ہیں اور بڑے اہم فرقے ہیں، ان کے درمیان کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ لفظوں کا ظاہری طور پر کچھ رسوم اور کچھ رواج ہیں جن میں کچھ تفریق ہے، لیکن بباطن یہ دونوں ایک ہی ماں کے دو بیٹے ہیں۔ ایک ہی ماں کے یہ دو بیٹے ہیں، مذہباً بھی، مسلکاً بھی، مشرباً بھی، اصولاً بھی، فروعاً بھی، دونوں ایک ہی ہیں۔ جو ان کا مذہب وہ ان کا مذہب، جو ان کا اصول وہ ان کے اصول، جو ان کے مشرب وہ ان کا مشرب، غرض کی جو ان کا مسلک وہ ان کا مسلک، یہاں تک کہ تصوف اور صوفیہ کے وہ بدعی طور اور طریقے، وہ مبتدعانہ رسم و رواج اور طور اور طریقے جیسے بیعت وغیرہ، یہ دونوں کے اندر موجود ہیں، اور دونوں کے اندر یہ چیزیں رائج ہیں۔ چنانچہ اس کا اہم ثبوت کہ بریلویت کے اندر اور دیوبندیت کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے یہ کیسٹ میں لایا ہوں، اور یہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم کی کیسٹ ہے، ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کی۔ ان کی تقریر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کیسٹ کو سنیں، آپ کو خود اندازہ لگے گا کہ دونوں کے اندر کیا فرق ہے، بریلویت کے اندر اور دیوبندیت کے اندر۔ یہ کیسٹ خود اس بات کا ثبوت ہے۔ تو لیجئے یہ کیسٹ ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کی سماعت کیجئے، اور میرے پاس ایک دوسری کیسٹ ہے جو مولانا انعام الحسن صاحب جو وفات پا چکے ہیں، ان کی یہ کیسٹ ہے بیعت کے تعلق سے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور اس کے بعد میرے کچھ اس کے اوپر تبصرے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ باتیں بہت بڑی ہیں، بہت زیادہ ہیں، اللہ کی قسم میں ان کتابوں کا اگر پڑھوں آپ کے سامنے تو بہت زیادہ وقت چاہیے۔ میں بہت ہی مختصر طور پر اس کی جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوگا، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی محبت موجود ہے، دعوے کی نہیں۔ دعوے تو شیعہ بھی کرتے ہیں، دعوے تو قادیانی بھی کرتے ہیں، بوہری بھی کرتے ہیں، اسماعیلی بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، بریلوی بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر حقیقت میں جو کتابوں کے اندر موجود ہے وہ ہمارے لیے دلیل اور ثبوت ہیں۔ آئیے یہ کیسٹ سنیے مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کی، اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ بریلویت اور دیوبندیت کے اندر کتنا فرق ہے۔ اس سے حلوے کی دیر تک پہنچ کر ختم ہو جاتا دارالعلوم کے تو بس دارالعلوم دیوبند
ایک ایسی عظیم جماعت کا نام ہے کہ جو قرآن و سنت سے عبارت ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے حدیث کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے، شیخ ابو طاہر مدنی نے علامہ محمد بن احمد صاحب مجموع البحار سے، علامہ محمد بن احمد نے شیخ ربیع ابن سبی سے، شیخ ربیع ابن سبی نے شیخ حسام الدین صاحب کنز العمال سے، شیخ حسام الدین نے شیخ محمد بن احمد سے، شیخ محمد بن احمد نے شیخ ربیع ابن سبی سے، شیخ ربیع ابن سبی نے دو واسطوں سے امام ابو عیسیٰ ترمذی سے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے عبداللہ ابن مبارک سے، عبداللہ ابن مبارک نے امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ نے حضرت حماد سے، حضرت حماد نے انس ابن مالک سے، انس ابن مالک نے عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن مسعود نے محمد رسول اللہ سے۔ علماء حق زندہ باد، علماء حق زندہ باد، میرے پاکستان ضیاء الرحمان فاروقی زندہ باد۔ علماء دیوبند کے علم کا شجرہ مدینے کے تاجدار سے ملتا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا ٹھیک ہے تمہارا علم مدینے سے آیا ہے لیکن پیروں کی گدیاں ہمارے پاس ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا، آواز صاف ہو جا رہی ہے؟ یعنی یہ علمی سلسلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک علماء دیوبند کا پہنچ رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے علم کا سلسلہ تمہارے پاس ہے لیکن پیروں کی گدیاں ہمارے پاس ہے، ظاہر ہے یہ بدعتیوں نے کہا، تو پھر اس کا ثبوت ضیاء الرحمان صاحب فاروقی دے رہے ہیں کہ تمہارے ہی پاس پیروں کی گدیاں نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ سنیے، میں نے کہا علماء دیوبند نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں۔ علماء دیوبند کے سرخیل مولانا رشید احمد گنگوہی، سنا آپ نے؟ علماء دیوبند قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں۔ ظاہر بریلوی بھی نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں۔ سنیے، یہ ان کے گھر کی دلیل ہے، میں نہیں کچھ بول رہا ہوں۔ سنیے مولانا رشید احمد گنگوہی نے کیا سنا۔ رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں سلسلوں سے ولایت کا سبق حاصل کیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، حاجی امداد اللہ نے میاں جنور محمد سے، میاں جنور محمد نے شیخ عبد الباری سے، شیخ عبد الباری نے شیخ عبد الہادی سے، شیخ عبد الہادی نے شیخ عز الدین سے، شیخ عز الدین نے شیخ جلال الدین تھنیسری سے، شیخ جلال الدین تھنیسری نے خواجہ عبد الحق رودلوی سے، خواجہ عبد الحق رودلوی نے شیخ عبد القدوس گنگوئی سے، شیخ عبد القدوس گنگوئی نے شیخ جلال الدین تھنیسری سے، شیخ نظام الدین اولیاء سے، شیخ نظام الدین اولیاء نے خواجہ علاؤ الدین صابر کلیری سے، خواجہ علاؤ الدین صابر کلیری نے بابا فرید الدین گنج شکر سے، بابا فرید الدین گنج شکر نے خواجہ قطب الدین مودود چشتی سے، خواجہ قطب الدین مودود چشتی نے خواجہ سید علی اجمیری سے، خواجہ سید علی اجمیری نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے خواجہ محمد بن عارف سے، خواجہ محمد بن عارف نے سلطان ابن حویرہ سے، سلطان ابن حویرہ نے خواجہ فضیل ابن ایاز سے، خواجہ فضیل ابن ایاز نے خواجہ فضیل ابن ایاز نے حضرت حسن بصری سے، حضرت حسن بصری نے حضرت علی المرتضیٰ سے، اور حضرت علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ۔ علماء دیوبند کا علم بھی مدینے سے آیا ہے، علماء دیوبند کی ولایت بھی مدینے سے آئی۔ سمجھ آئی آپ کو؟ علم بھی علماء دیوبند کا مدینے سے اور ولایت بھی علماء دیوبند کا مدینے سے۔ یہ تھے حضرت ضیاء الرحمان صاحب فاروقی۔ یہ کیسٹ خود اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ علماء دیوبند اور علماء بریلی میں کیا فرق ہے کہ نہیں؟ وہ بھی اسی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان باتوں کو، اور یہ بھی حضرات انہی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب آئیے سابق امیر تبلیغی جماعت جو وفات پا چکے ہیں انعام الحسن صاحب کی یہ کیسٹ سنتے ہیں جس میں وہ تبلیغی جماعت والوں سے بیعت لے رہے ہیں، اور آپ کو میں نے بتایا بھی ہے کہ بھری محفلوں میں رسیاں پھینکی جاتی ہیں جہاں ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں، اور سارے رسیاں پکڑ پکڑ کے حضرت سے بیعت لیتے ہیں، اور طوطے کی طرح جیسے ان کو رٹایا جاتا ہے غریبوں کو ویسے ہی رٹتے ہیں۔ اس میں جو اہم بات ہے، جو بتلانا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ کس طرح سے انعام الحسن صاحب جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، اور یہ ہمارے جماعت تبلیغ کے لوگ مردے کے ہاتھوں پر کس طرح بیعت کرتے ہیں۔ کس کے ہاتھوں پر؟
زندوں کے واسطے سے مردے کے ہاتھوں پہ بیعت کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح چلہ اور گشت وغیرہ کے فضائل وغیرہ، یہ میں اس میں سنانا چاہتا ہوں جسے آپ حضرات سنیں۔ یہ انعام الحسن صاحب کی آواز ہے جس کا دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی تبلیغ کوئی کہہ سکتا ہے جناب یہ ہمارے حضرت کی آواز نہیں، لیکن آواز کا انکار کرنا بڑا بھاری پڑتا ہے، کیونکہ ایک ہی کیسٹ نہیں بلکہ سینکڑوں کیسٹیں ایسے لوگوں کی ہوتی ہیں۔ لیجئے سماعت کیجئے کس طرح بیعت ہو رہی ہے۔ ہماری قبول فرما، عہد میں ہمیں مضبوط فرما، بیعت کی ہم نے سنو حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر۔ سنا آپ نے، بیعت کی میں نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر، مر چکے ہیں رحمت اللہ علیہ ہیں وہ، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے۔ سنیں، انعام کے واسطے سے، انعام کے واسطے سے۔ میرے بھائی دیکھو، جن چیزیں توبہ کی نیند سے ہمیشہ بچتے رہو، یہ بڑے بڑے گناہ، اور یہ 5 باتیں جو بتلائی جائیں گی یہ وظیفہ ہیں، انہیں جم کر کرتے رہو۔ بہرحال آگے گشت کے اور چلے کے اور دوسرے فضائل حضرت نے بیان کیے ہیں، اور یہ اس کے اندر تفصیلات ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اتنا کافی ہے۔ آپ حضرات نے سمجھ لیا اس بات کو اچھی طرح سے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، کس کے واسطے سے؟ انعام الحسن صاحب کے واسطے سے۔ یہ انعام الحسن صاحب کی آواز ہے جو اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے، جس کا کوئی بھی دیوبندی مولوی یا تبلیغی جماعت کا کوئی بھی ہرکارہ یا تبلیغی جماعت کا کوئی بھی ممبر اس بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ میں بڑے ہی ادب اور بڑے ہی احترام کے ساتھ میں علماء دیوبند سے بھی، طلباء دیوبند سے بھی، اور ان تمام حضرات سے بھی جو اپنی نسبت دیوبندی کی طرف، دیوبند کی طرف کرتے ہیں یا تبلیغی جماعت کی طرف کرتے ہیں، میں ان سے یہ چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، کیا اس طرح کی بیعت جو حضرت انعام الحسن صاحب نے ابھی ابھی کی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ بیعت رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ توبہ کروایا جا رہا ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں شرک سے، توبہ کر رہے ہیں بدعت سے، لیکن خود وہ بدعت کروائی جا رہی ہے، بدعت کے گود میں بیٹھ کر وہ بدعت کروائی جا رہی ہے۔ تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی کہا جا سکتا ہے کہ جناب علی تم دعوے تو کچھ اور کرتے ہو لیکن عملی طور پر تم کچھ اور کرتے رہتے ہو۔ اسی طرح سے میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تو ایک طرف رکھو، ان کو تو ایک طرف رکھو، ان کے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر یہ نہیں چلتے، جن کے نقش قدم پر یہ علماء دیوبند نہیں چلتے، بلکہ یہ حنفی المذہب کی تقلید کو واجب سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی المذہب ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کو تو صحابہ کو رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف، خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کی طرف اپنی نسبتیں کرتے ہیں، کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کی بیعت کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا انہوں نے اس طرح کی بیعت کی ہے یا خود آپ نے اس طرح کی بیعت اپنے شاگردوں سے کی یا کروائی ہے؟ اسی طرح سے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بیعت میں شرک اور بدعت سے توبہ اور توبہ کی تعلیم، توبہ کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کا عہد لیا جا رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی اسی عہد کو کتنی ہی بے دردی کے ساتھ توڑا جا رہا ہے، یہ خود آپ نے اس کیسٹ سے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ کیسے؟ تو سنیے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنے ایمان سے پوچھیں کہ کیا مردے کے یعنی مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ پر زندے کی بیعت ہو سکتی ہے؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور انعام الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیعت کی میں نے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے، کیا اس طرح کی بیعت جائز ہے؟ کیا یہ بدعت و ضلالت اور گمراہی کی طرف امت کو ڈھکیلنا نہیں ہے؟ میں اپنے تبلیغی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں تم کہاں سو رہے ہو؟
جس کے ہاتھوں پر تم بیعت کر رہے ہو وہ تمہیں کتاب و سنت کے نام پر گمراہ کر رہا ہے، وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کے، اپنے ولیوں، اپنے بنائے ہوئے گھروں کے بزرگوں کے ہاتھوں کے اوپر تمہیں بیچ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے سوچو کہ کیا صدیق اکبر نے جب خلافت کی بیعت کی تو لوگوں سے کیا یہ بیعت لی؟ جبکہ سب سے زیادہ مستحق تھے وہ بیعت لینے کے، کیا لوگوں سے انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں آؤ ابو بکر کے واسطے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرو؟ کیا حضرت ابو بکر نے یہ کہا؟ خود حضرت عمر نے یہ کہا، خود حضرت عثمان غنی نے اس طرح کی بیعت لی کہ آؤ میرے واسطے سے حضرت عثمان غنی کے، حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھوں پر بیعت کرو؟ کیا حضرت علی نے جب خلافت کی باغ و ڈور سنبھالی اور لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی تو کیا انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں آؤ عثمان غنی کے ہاتھوں پر علی کے واسطے سے بیعت کرو؟ یہ انعام الحسن صاحب کہاں سے یہ چیزیں نکال رہے ہیں، اور تبلیغی جماعت کے بھولے بھالے بھائیوں کو اور امت کے بھولے بھالے لوگوں کو کس طرح سے گمراہیت کی طرف لے جا رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، تعصب کے پردوں کو اپنے آنکھوں سے ہٹاؤ، اور اسی طرح سے جو عقیدت و محبت کے چشمے ہیں ان چشموں کو اتار کر کے حقیقت کی روشنی میں آ کر کے کتاب و سنت کی راہوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ لوگ بیعت کے حوالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں کہ جی نبی نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، میں پھر وہی کہوں گا، کہاں راجہ بھوج کہاں گنگما تیلی، کہاں راجہ بوجھ اور کہاں گنگما تیلی۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے اور شاہی کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، دونوں کی پرواز اسی ایک فضا میں ہیں۔ اور پھر اخیر میں حضرت انعام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور ہمارے لوگوں کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں معاف فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی دعا کی ہے؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح کی دعا کی تعلیم دی ہے؟ ہرگز نہیں، کہیں بھی ذخیر احادیث میں اس طرح کی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی کہ حضرت ابو بکر نے کہا ہو کہ اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ نہ خلفائے راشدین نے، نہ عشرہ مبشرہ نے، نہ کسی ادنا سے ادنا صحابی نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ اور پھر وصیت و نصیحت کرتے ہیں، چلہ کشی، گشت کی فضیلت اور دیگر تمام سب چیزیں اور اس کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے، اور گشت کرنے اور چلے کاٹنے کے احکام دیے جا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے؟ اور پھر اخیر میں حضرت انعام الحسن صاحب تبلیغی جماعت والوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیشہ عصر کے بعد، فجر کے بعد اور دیگر نمازوں میں فضائل اعمال کو پڑھایا جائے، اس کی تلاوت ہونی چاہیے اور اس کو پڑھا جائے۔ اور کون سی فضائل اعمال؟ یہ فضائل اعمال جو شرک کا، بدعات کا، خرافات کا اور گڑھی ہوئے افسانوں کا اور قصے جھوٹے اور باطل قصے کہانیوں کا، یہ فضائل اعمال ملغوبہ ہیں۔ اور اس موضوع پر تقریباً میری 6 کیسٹیں موجود ہیں، تاریخ تبلیغی جماعت، تبلیغی نصاب اپنے آئینے میں، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل حج، فضائل قرآن و درود، فضائل صدقات و حج۔ جس کو ضرورت ہو اس کتاب کے حوالے سے ہم نے اس کے اندر مکمل طور پر بیان کر دیا ہے۔ لیکن آئیے میں رنگے ہاتھوں اس کے کچھ نمونے، 1-2 سیمپل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ وہ فضائل اعمال ہے جو ایک فضائل صدقات اور فضائل حج کے اوپر مبنی ہے، جو اس کا حصہ دوم ہے۔ ایک اور فضائل اعمال ہے جو حصہ اول کے نام سے ہے، جس کے اندر فضائل نماز وغیرہ موجود ہے، فضائل ذکر، فضائل قرآن وغیرہ۔ اس کا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ کس طرح سے یعنی اس کے اندر گمراہیت کی دعوت دی گئی ہے۔ آپ کوئی بھی صفحہ مثلا یہ دیکھیے بدعقیدگی کی کس طرح سے دعوت دے رہے ہیں حضرت امیر محترم حضرت کیا کہتے ہیں زکریا صاحب، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور کس طرح سے امت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیے فضائل حج آپ اٹھائیے صفحہ نمبر 128 کے اندر، فضائل حج صفحہ نمبر 128 کہتے ہیں
اور بہت سارے واقعات ہیں، میں ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں پیاس سے اس قدر بے چین ہوا کہ چلتے چلتے پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کسی نے میرے منہ پر پانی ڈالا اور میں نے جو آنکھیں کھولی تو ایک شخص حسین چہرہ نہایت خوبصورت گھوڑے پر سوار کھڑا ہے، اس نے مجھے پانی پلایا اور کہا میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر چلے تھے، وہ کہنے لگا یہ کیا آبادی ہے؟ میں نے کہا یہ تو مدینہ منورہ آ گیا۔ کہنے لگے اتر جاؤ۔ وہ آدمی پوچھ رہا ہے یہ کیا آبادی ہے؟ تو میں نے کہا، جو بے ہوش ہوا تھا ابراہیم خواص کرے، میں نے کہا یہ مدینہ منورہ ہے۔ تو کہا اتر جاؤ اور جب روضہ اقدس پر حاضر ہونا تو یہ عرض کر دینا کہ آپ کے بھائی خضر نے بھی سلام کہا ہے۔ استغفر اللہ۔ خضر علیہ السلام کے نبی ہیں جو وفات پا چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، یہ وفات پا چکے ہیں، لیکن اس طرح سے شیطان ان لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی ولی دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں، ایک مرتبہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر تھا، میں نے امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ حدیث سنا رہے ہیں۔ سنو، یہ علماء دیوبند کا حدیث دانی کا دعویٰ جو ہے کہ ہم کتابوں، جیسا کہ ابھی انعام الحسن صاحب فاروقی نے، ضیاء الرحمن فاروقی صاحب نے کہا کہ علماء دیوبند کتاب و سنت کا نام ہے، یعنی کتاب و سنت کے متبع پیروکار ہیں۔ یہ دیکھیں حدیث کی اہمیت ان کی نظروں میں کتنی ہے۔ کہتے ہیں کہ عبد الرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ حدیث سنا رہے ہیں، مجمع ان کے پاس احادیث سن رہا ہے، اور مسجد کے ایک کونے میں ایک جوان گھٹنوں پر سر رکھے الگ تھلگ بیٹھا ہوا، علیحدہ بیٹھا ہے۔ میں نے اس جوان سے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ مجمع حضور اقدس کی حدیثیں سن رہا ہے، تم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے؟ اس جوان نے نہ تو سر اٹھایا اور نہ میری طرف توجہ کیا، اور کہنے لگا کہ اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں، اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں، اور میں یہاں پر وہ ہوں جو خود رزاق سے سنتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے حدیث کا معیار ان کے ہاں، کہ محدث اور محدث کی اہمیت ان کے یہاں یہ ہے جو دعوے کرتے ہیں۔ یہ زکریا صاحب جن کے سر ورق پر لکھا ہوا ہے کہ فخر الاماثل زبدۃ الافاضل حضرت مولانا الحاج الحافظ المحدث محمد زکریا صاحب مدد اللہ، شیخ الحدیث، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، مدینہ بک ڈپو، اردو بازار، جامع مسجد، دلی نمبر 6۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ محدث ہیں، یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ کیسے محدث اور کیسے شیخ الحدیث بن گئے؟ یہ میرے عزیز، میرے دوست، یہ حدیث کی توہین نہیں ہے؟ اور کیا یہ حدیث کے ذخیرے کا انکار کرنا نہیں ہے کہ تم صوفیوں کے ہاتھوں میں اسلام کو دے دو اور وہ اسلام کا کھلونا بناتے پھریں اور کہیں جی ہم سینہ در سینہ یہ واقعات اور یہ حدیث سنتے آ رہے ہیں، تم نے کتابوں میں پڑھی؟ استغفر اللہ۔ اور سنیے 127 نمبر کھولیے، یہی فضائل حج ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک قبر سے باقاعدہ سلام کا جواب آتا ہے۔ کہتے ہیں واقعہ بڑا لمبا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں کہ میں حج سے فراغت پر مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور قبر اطہر پر حاضر ہو کر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، تو حجرہ شریف کے اندر سے میں نے سنا وعلیک السلام، باقاعدہ میں نے جواب سنی۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو بکر کے لیے سلام کا جواب نہ آئے، حضرت عمر کے لیے سلام کا جواب نہ آئے، صحابہ کرام 100 برس تک زندہ تھے، ان کے لیے سلام کا جواب نہ آئے۔ یہ دیکھیں آپ 6 7ویں صدی ہجری کے یہ لوگ، ان کے لیے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے سلام کے جواب دیتے ہیں، اور ایک ہی نہیں بلکہ کئیوں اس کے اندر واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں، باقاعدہ روٹی کھلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور سنیں، باقاعدہ یہی نہیں بلکہ آپ یہی فضائل حج صفحہ نمبر 130 اٹھا کر کے دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 130 جس کے اندر ایمان اور عقیدے کا سودا کس طرح سے بری طرح سے علماء دیوبند نے کیا ہے، اور علماء دیوبند کے سرخیل مولانا زکریا صاحب جن کی کتابوں پر لوگ ناز کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ سید احمد رفاعی مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں ہیں، ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب
555 ہجری میں حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے مقابل کھڑے ہوئے تو 2 شعر انہوں نے پڑھا. 2 شعر کیا تھا؟ اس کا ترجمہ کہہ رہے ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت میں خدمت اقدس بھیجا کرتا تھا. وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارک چومتی تھی. اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے, اپنا دست مبارک عطا کیجئے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں. اس پر قبر شریف سے دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما. کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں تھا جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور حضور کے دست مبارک کی زیارت کی, جن میں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, وہ ہاتھ نہ ہوا کوئی منارہ ہوا. 90,000 تو آج بھی مسجد نبوی کے اس مقام پر نہیں آ سکتے ہیں جو مقام موجودہ دور میں موجود ہے. جائے کہ پورا صحن لے لیا جائے, 90,000 کہاں سے آئیں گے جناب عالی. لیکن یہ عقیدہ بتلایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دست مبارک. اور یہی پہ آگے چل کر کے فضائل درود میں ایک اور واقعہ نقل کیا ہے انہوں نے, مختصر یہ کہ مولانا جامی کا انہوں نے شعر لکھا ہوا تھا اور سوچا کہ میں چل فارسی میں ز مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم, یہ پورا فارسی کے اشعار ہیں ان کے کہ میری جان آپ کی جدائی میں برباد ہو رہی ہے, میں خراب حال ہو چکا ہوں, اے اللہ کے نبی میرے اوپر رحم فرمائیے, اے اللہ کے نبی میرے اوپر رحم فرمائیے. کہتے ہیں یہ شعر اور پوری نظم بنائی تھی. آئے حج کرنے اور مدینہ آنے کے لیے تیار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے گورنر کو خواب میں دکھایا کہ دیکھنا میرا ایک امتی جس کا نام فلاں فلاں ہے وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے میرے پاس سلام کرنے کے لیے. اگر وہ میرے پاس آ گیا تو میرا ہاتھ نکل آئے گا اس کے سلام مصافحے کے لیے, تو فتنہ پیدا ہوگا. کیا ہوگا؟ فتنہ پیدا ہوگا. چنانچہ بہرحال اس کو بند کر دیا گیا, کسی طرح سے اس کو روک دیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, سید رفاعی عام مصر سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیکھ پامیں اور حضرت ملا جامی فارس سے آئیں, ایران سے آئیں اور باقاعدہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ قدم قدم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اور یہاں تک کہ بادشاہ نے جب اس کو جیل میں ان کو بند کر دیا تو حضور نے پھر خواب دکھایا کہ دیکھنا وہ کوئی مجرم نہیں ہے, اس کو سزا وزا نہیں دینا. کیا سید رفاعی مصر سے ویزا لے کے آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹری؟ سوچیں آپ, حضور سید رفاعی کو نہ دیکھ پاویں اور مولانا جامی کو باقاعدہ قدم قدم پہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح سے 139 صفحہ اور چھوڑیں, یہ فضائل صدقات آپ اٹھائیں, 476 صفحہ فضائل صدقات میں آپ کو کھول کر کے, اور یہی نہیں 480 صفحے میں ایک ایمان اور عقیدے کا اور ننگا ناچ دیکھیے. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ملاحظہ کیجئے. کہتے ہیں کہ ابن ادریس کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی. فرمایا رونے کی کیا بات ہے؟ حسن بھی حی کہتے ہیں کہ میرے بھائی علی کا جس رات میں انتقال ہوا انہوں نے مجھے آواز دے کر پانی مانگا. میری نماز کی نیت بن رہی تھی, میں سلام پھیر کر پانی لے کر گیا. وہ فرمانے لگے میں تو پی چکا. میں نے کہا آپ نے کہاں سے پی لیا؟ گھر میں تو میرے اور آپ کے سوا کوئی اور ہے نہیں. کہنے لگے حضرت جبریل علیہ السلام ابھی پانی لائے تھے, وہ مجھے پانی پلا کر کے گئے. استغفر اللہ. یہ علماء دیوبند ہیں جن کے بزرگ جو ولی ولایت کے مقام پر جن کو جبریل امین آ کر کے پانی پلاتے ہیں. استغفر اللہ. جبریل امین حضرت عثمان غنی پیاسے شہید کر دیے جائیں, سینے پہ سوار ہو کے ظالم ان کو ختم کر دیں, قتل کر دیں, شہید کر دیں, جبریل امین انہیں پانی پلانے نہ آئیں. نبی کا نواسہ میدان کربلا میں پیاسوں شہید ہو جائے, جبریل امین پانی لے کر کے نہ آئیں. اور یہ اس تبلیغی جماعت اور علماء دیوبند کے بزرگ ہیں جنہیں جبریل باقاعدہ آ کے گھر میں پانی پلا کے جاتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر کے ننگا ناچ ایمان اور عقیدے کا دیکھیں جو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. یہ تو جبریل تھے. اور سنو, کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن موسیٰ کہتے ہیں کہ علی بن صالح کا انتقال ہوا, میں سفر میں گیا ہوا تھا, سفر سے واپس آیا, بھائی حسن بن صالح کے پاس تعزیت کے لے گیا, مجھے وہاں جا کر رونا آ گیا. وہ کہنے لگے رونے سے پہلے ان کے انتقال کی کیفیت سنو, کیسے لطف کی ہے. جب ان پر نزا کی تکلیف شروع ہوئی تو مجھ سے پانی مانگا, میں پانی لے کر گیا. کہنے لگے میں نے تو پی لیا. میں نے پوچھا کس نے پلایا؟ کہنے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی بہت ساری صفوں کے ساتھ تشریف لائے تھے اور مجھے پانی پلا دیا ہے.
استغفر اللہ. اب یہاں بھی وہی عثمان غنی، ایک دیوار کا فاصلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، عثمان غنی خلیفہ ہیں تیسرے، پیاسے حضرت ام المومنین پانی لے کر کے جا رہی ہیں. ظالموں نے اونٹ کے پیر کاٹ دیے تاکہ پانی عثمان تک نہ پہنچے. دوسرے صحابہ کوشش کر رہے ہیں پانی دینے کی، ان تک پانی نہ پہنچے، وہ پیاسے مر جائیں، شہید ہو جائیں. اور یہ ان کے بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتہ نہیں کہاں یہ اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کر کے پہنچ کر کے پلا رہے ہیں. استغفر اللہ. ان کو یقین نہیں آیا ہوگا. انہوں نے کہا میں نے پوچھا کہیں غفلت میں یہ بات نہ کہہ رہے ہوں. ظاہر ہے یقین کی بات تو نہیں ہے، یہ تو کوئی تبلیغی یا دیوبندی ہی اس بات پہ یقین کر سکتا ہے. کوئی مومن مسلمان ایسی احمقانہ باتوں کے اوپر یقین نہیں کر سکتا ہے جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے، ان کی وفات ہو چکی ہے، اب وہ اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتے ہیں. یہ تو کوئی آواگمن کا عقیدہ رکھنے والا، کوئی سناتن دھرمی یا کوئی آریہ سماجی جو یا کوئی ہندو کا عقیدہ ہو سکتا ہے جو اس کے برہما، اس کے دیوتا اور اس کے سادھو سنت جو ان کی روحیں بھٹک بھٹک کر کے اس طرح سے آ کر کے ان کی مدد کرتی ہیں، اس طرح کا عقیدہ کوئی مومن تو نہیں رکھ سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہیں غفلت میں نہ کہہ رہے ہو، میں نے پوچھا کہ فرشتوں کی صفیں کس طرح تھیں، تو کہنے لگے اوپر نیچے اس طرح سے تھی، اوپر نیچے تھی. فرشتوں کی صفیں اوپر نیچے تھی. میرا خیال ہے ایک دوسرے کے اوپر کر کے بتلایا، کسے؟ اس طرح سے تھی. کیا ایک دوسرے کے کندھے پر انہوں نے پیر رکھ رکھ کے کھڑے ہوئے تھے؟ کیسے تھے بھائی؟ یہ تو اب آپ سوچیں. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ فضائل صدقات اٹھائیں، ایک کفن چور کا واقعہ بتاتا ہوں. 476 میں یہ عقیدہ بتلایا جا رہا ہے تبلیغی جماعت کے بھائیوں کو، اور یہ کہا جا رہا ہے دین اسلام کی بات ہوگی، اور حضرت امیر الحسن صاحب یہ تبلیغی جماعت کے جو امیر تھے، یہ باقاعدہ اس کے پڑھنے کا صبح شام درس دے رہے ہیں کہ اس کو مسجدوں کے اندر پڑھا جائے. بہت سارے تبلیغی بھائی نہیں جانتے ان باتوں کو، لیکن جب سنتے ہیں، اللہ کی قسم ہے میرے اس دورے کے اندر جو میرا دمام جبیل خبر کا دورہ تھا 4-5 دن کا، اللہ کی قسم ہے لوگوں نے آ کر کے ان کتابوں کو میرے سامنے پٹکا اور کہا یہ وہ کتابیں ہیں جس کو ہم اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں کھولی اور میں نے جب میں نے کیسٹیں دیکھی سنی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح ایمان عطا فرمایا کہ اس کے اندر کس قدر شرک. تو میرے تبلیغی جماعت کے بھائیوں، تعصب کے چادروں کو اپنی نگاہوں سے اٹھا کے پھینکو، اور دیوبندی بھائیوں ان بدعقیدگیوں کو اپنے ذہن و دماغ سے اور اپنی ان کتابوں سے نکال کے پھینکو، ورنہ اللہ کے سامنے تم کیا منہ دکھاؤ گے. یہ دیکھو 476 میں یہ واقعہ کفن چور کا حضرت زکریا صاحب جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے ہیرو ہیں، اور انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک چور تھا، کفن چور تھا، قبریں کھود کھود کر کفن چرایا کرتا تھا. اس نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک شخص اونچے تخت پر بیٹھے دیکھے، قرآن پاک ان کے سامنے رکھا ہوا، وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے. ان کے تخت کے نیچے ایک نہر چل رہی تھی. پل بنایا ہوگا، تختہ کہاں مل گیا اس کو، ہے نا؟ میرا خیال ہے جو اوپر تختہ رہا ہوگا اسی کو اس نے پاٹ ووٹ کے پل بنائے ہوں گے، اس کے اوپر پڑھ رہا ہے نا، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. ان کے تختے کے نیچے ایک نہر چل رہی ہے، اس پر ایسی دہشت تاری ہوئی کفن چور پر کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. لوگوں نے توجہ دینا، لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا. 3 دن بعد ہوش آیا. اس لوگوں نے قصہ پوچھا، اس نے ظاہر ہے جنہوں نے نکالا ہوگا انہوں نے ہی قصہ پوچھا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جنہوں نے نکالا ہوگا انہوں نے ہی قصہ پوچھا، اس کو پتہ ہی نہیں تو کیا قصہ پوچھے گا. انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، اس نے سارا حال سنایا. بعض لوگوں نے اس کے قبر کے دیکھنے کی تمنا کی اور اس سے پوچھا کہ قبر بتا دے. سوچیں، لوگوں نے قبر سے نکالا اور انہی لوگوں نے اس سے قبر کا پتہ پوچھا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حال ہے. اگر میں کسی کو کہوں کہ اس حال سے نکل جاؤ باہر، وہ نکل گیا، بعد میں میں ہی اس سے کہوں بھائی تم کہاں سے باہر نکلے ہو، تو یہ ہم دنیا میں سب سے بڑا احمق تو میں ہی کہلاؤں. ابھی باہر نکالا ہے، ابھی پوچھ رہا ہے کہاں سے نکالا، حال سے نکالا بھائی، ہے کہ نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں پوچھا انہوں نے. اس نے ارادہ بھی کیا کہ ان کو لے جا کر قبر دکھاؤں. رات کو خواب میں ان قبر والے بزرگ کو دیکھا، کہہ رہے ہیں تو نے میری قبر بتائی تو ایسی آفتوں میں پھنس جائے گا، یاد کرے گا. اس نے عہد کیا کہ نہیں بتاؤں گا. سوچیں، باقاعدہ قبروں سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور میرا خیال ہے بزرگان دین نہیں چاہتے کہ ان کی قبریں بتائی جائیں، پوجی جائیں، ہے نہیں؟ لیکن یہ قبروں کے رسیا
قبروں کے اوپر باقاعدے کروٹیں لے لے. دیوبند میں جا کے دیکھیں قبرستانوں میں طلبا اور مولانا ملے جو ہیں بیچارے وہ قبروں کے اوپر سر رکھ رکھ کر کے, رشید احمد گنگوئی, اشرف علی صاحب تھانوی, دوسرے رکھ رکھ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. کیوں بھائی, کیا ہے؟ مسئلے حل ہو رہے ہیں, مسئلے مراقبہ ہو رہا ہے, مکاشفہ ہو رہا ہے. ہاں باقاعدہ اللہ کی قسم. اور یہی نہیں, کیوں ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بزرگ مرتے نہیں ہیں, ان کے بزرگ مرتے نہیں ہیں, یہ زندہ رہتے ہیں. چنانچہ دیکھیے کتنے بدعقیدگیوں کے مظاہرے کیے گئے ہیں. شیخ ابو یعقوب اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ربانی اپنی کتابیں اپنے گھر سے لایا ہے, میں نے ایڈریس بتائے ہوئے ہیں. یہ ایڈریس وہ ہیں جو یہ سہارنپور مظاہر العلوم جامع مسجد دلی اردو بازار باقاعدہ موجود ہے, جا کے دیکھو. اور جملہ حقوق کتابت بحق پبلشر کاپی رائٹ ایکٹ 1957 محفوظ ہیں باقاعدہ جناب عالی. ہاں کہتے ہیں شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں میرے پاس ایک مرید آیا, کہنے لگا میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا. اللہ اکبر, پتا ہو رہا ہے سب کچھ, کب مریں گے, کتنے بجے, کتنے منٹ پہ, کتنے ٹائم, سب کچھ مریں گے. دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا, طواف کیا, تھوڑی دور جا کر مر گیا. میں نے اس کو غسل دیا, دفن کیا. جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. اللہ اکبر. دیکھیں, یہ دیکھیں آنکھیں. تبلیغی جماعت کے بھائیوں, یہ آپ کی آنکھیں کب کھلیں گی؟ یہ تو مردے قبروں میں پہنچ کے آنکھیں کھول دیتے ہیں, آپ دنیا میں کم کھول لو. اللہ کے بندو, مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں, مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اور کون؟ بریلوی نہیں, یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے دوست احباب ہیں باقاعدے کہ اگر تو اپنے ماں کا اور باپ کا جائز بیٹا ہوگا تو یہ بتائے گا کہ تو کب ایئرپورٹ پر انڈیا اترے گا, پھر میں تجھ سے نپٹوں گا. ہاں یعنی یہی حل ہے اس کا. میرے بھائیوں, میرا ایک خون گرا کے تم کیا پاؤ گے؟ ارے میری گردن کاٹ دو گے بھائی, یہی نا. کیوں میری بے گناہ کی گردن کاٹو گے؟ اس کا بھی جرم تمہارے سر پہ آئے گا. اور میری گردن کاٹ کے تم کو کیا ملے گا؟ کیا یہ کتاب, بجائے اس کے کہ اس کتاب کو نیست و نابود کرو, تم اس کتاب کے پڑھنے والے اور اس کے کلئی کھولنے والوں کو نیست و نابود کرو گے. ایک ربانی مارو گے, ہزاروں ربانی پیدا ہوں گے, ہزاروں حق کو بلند کرنے والے اس کائنات میں پیدا ہوں گے, اور قیامت کی صبح تک پیدا ہوتے رہیں گے, جو تمہیں اور اس کتاب کے لکھنے والے کو چوراہے پہ ننگا کرتے رہیں گے, دنیا کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں گے. تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا, یہ کتابوں میں لکھی ہوئی عبارتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے سراسر ٹکرا رہی ہیں. میرا اس میں کیا جرم ہے؟ کہتے ہیں کہ اس نے آنکھیں کھول دی. میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. یہ ولی اللہ تھے, ان کو پتا نہیں تھا مرنے کے بعد زندگی ہے. گرو رہ گئے, چیلا شکر ہو گئے. کہنے لگے مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے. سنیے, اور ایک بزرگ اور وہی نمبر 2 واقعہ. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے ایک مرید کو غسل دیا, اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا. کافی من چلا رہا ہوگا, مردہ بھی من چلا ہوتا ہے نہیں؟ یا تو انگوٹھا چوسنے کی اس کو عادت رہی ہوگی, سوچا ہوگا چلو اپنے نہیں انہی کا چوس لیں. انگوٹھا پکڑ لیا. میں نے کہا میرا انگوٹھا چھوڑ دے, مجھے معلوم ہے تو مرا نہیں ہے, ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کر چکا ہے. اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا. سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں ان کے مردے, اور یہ زندہ درگور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو فرمایا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ قیامت کے دن وہ بچی جس کو کفار و مشرکین بے گناہ دفن کیا کرتے تھے, پوچھی جائے گی تجھے کس جرم کی پاداش میں تجھے دفن کیا گیا. اور یہ تبلیغی جماعت والے جو اپنے بزرگوں کو جو زندہ ہیں, سب کچھ ہیں, ان کو زندہ درگور کرتے ہیں, تختے پہ لیٹے ہیں, انگوٹھا پکڑ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, حکم کی تعمیل بھی کر رہے ہیں, سب کچھ. ان کو زندہ درگور نہیں کرنا ہوا یہ. اللہ اکبر. سنیں ایک اور قصہ 3 نمبر کا. کہتے ہیں مشہور بزرگ شیخ ابن جلا ہیں, وہ فرماتے ہیں جب میرے والد کا انتقال ہوا اور ان کو نہلانے کے لیے تختے پر رکھا تو وہ ہنسنے لگے. میرا خیال ہے گدگدی لگائی ہوگی نہلانے والوں نے. اب یہی ہوا ہوگا, ہنسنے لگے. ہاں, نہلانے والے چھوڑ کر چل دیے, کسی کی ہمت ان کو نہلانے کی نہ پڑی. ایک بزرگ ان کے دوست آئے اور انہوں نے غسل دیا, انہوں نے اس کو غسل دیا. اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بہت موجود ہیں. اور دیکھیں آپ کو اسی طرح سے آپ 483 صفحہ یہ نمبر دیکھیں. کہتے ہیں کہ ابو علی روز باری کہتے ہیں کہ ایک فقیر میرے پاس عید کے دن آیا, بہت خستہ حال, پرانے کپڑے. کہنے لگا یہاں کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی غریب فقیر مر جائے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا,
جس کو یہ پتا ہو کہ میں مروں گا ابھی، اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ کون سی زمین پہ پاک ہے، کون سی جہاں پاک ہے؟ زکریا صاحب نے قصہ بنانے میں یا جہاں سے نوٹ کیا اس میں قصہ گڑھنے میں چوک کی بہرحال ہے نہیں، اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ میں کہاں کون سی زمین پاک ہے کون سی ناپاک ہے، اسے بھی یہ پتا ہو کہ میں مروں گا۔ بہرحال لاپرواہی سے لگاؤ سمجھ کر کہہ دیا اندر آ جا اور جہاں چاہے پڑھ کے مر جا۔ وہ اندر آیا، وضو کیا، چند رکعت نماز پڑھی، لیٹ کر مر گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور جب دفن کرنے لگا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اس کے منہ پر سے کفن ہٹا کر اس کا منہ دیکھوں، اس کا منہ زمین پر رکھ دوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی غربت پر رحم فرمائے۔ میں نے اس کا منہ کھولا، اس نے آنکھیں کھول دی، انہوں نے منہ کھولا، انہیں آنکھیں کھول دی۔ پوچھا میرے سردار کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے، میں کل قیامت میں اپنی وجاہت سے تیری مدد کروں گا۔ اللہ اکبر! میں کہاں کہاں بیان کروں اور کیا تبصرہ کروں، آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ان کے ولایت اور وجاہت کے ڈنکے اور عالم بالا میں بھی بج رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کو شوگر کوڈڈ دے کر کے پوائزن دیا جا رہا ہے۔ سب ولی اللہ ہے، حقو حقو کرتے رہو، چار چلے مارو، اپنے آپ کو ولایت کا سب سے بڑا وہ مقام اور مرتبے میں سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس، اور یہ دوسری جلد ہے، پہلی جلد میں جان بوجھ کر چھوڑا ہے، کہاں تک گند بیان کروں، اور جس کو سمجھنا ہے وہ میری ویڈیو کیسٹیں موجود ہیں، اس موضوع پر 6 کیسٹیں ہیں، 3 گھنٹے کی، 18 گھنٹے کی ہیں، آپ سن لیں، غور سے دیکھیں تاکہ مکمل حق آپ کے سامنے آ جائے۔ لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ باورچی پورے دیگ کا چاول نہیں ٹٹولتا ہے، ایک چاول دیکھا پتا چلا کچا ہے تو پھر ڈھک دیتا ہے، بھئی پکا نہیں ہے۔ ایک چاول دیکھا، پکا دیکھا، کہا اتار لو ہنڈی پک چکی ہے کہ نہیں؟ یہی کافی ہے عقل مندوں کے لیے۔ یہ تو ایک کتاب کا حال رہا۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اور دیوبند کی ڈائریوں میں سے کچھ اور ورقے آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ یہ دیکھیے جناب علی، میرے ہاتھ میں یہ ہے، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حیرت انگیز واقعات، یہ کتاب ہے۔ ہاں یہ کتاب مولانا عبد القیوم حقانی نے لکھی ہے، اور ظاہر ہے یہ دیوبندی ہیں، اسلامک بک فاؤنڈیشن نئی دہلی کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ یہ میرے بیٹے نے اس کو پھاڑ پھوڑ دیا ہے، اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے، کتابوں کے ایسے ہی کرتا رہتا ہے۔ اس کے اندر میں ایک نمونہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور امام ابو حنیفہ کے سلسلے میں تو کافی گپ لکھی ہوئی ہے، اور ایسی گپ کہ اللہ کی پناہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیچارے اس گپ سے بری ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، اور رات کو عام طور پر رات کو تمام قرآن مجید ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ! یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اعوذ باللہ، ایک رکعت میں ایک قرآن، اللہ اکبر اللہ۔ بہرحال اور اس طرح کی یہ اور رمضان میں 60 مرتبہ ختم القرآن پڑھ کرتے تھے، 60 مرتبہ، صبح ایک شام کو ایک، سمجھ رہے ہیں؟ اور زندگی بھر میں 55 حج کیے۔ کتنے حج؟ 55 حج۔ حج کرنے میں بھی بہت ٹائم لگتا بھائی، ہوائی جہاز نہیں کر کے اتر گئے، اونٹوں کی سواریاں، گھوڑوں کی سواریاں، کہاں کوفہ اور کہاں مکہ، آپ سوچیں 55 حج، اور پھر قرآن کریم کا یہ حال۔ وہاں بھی جس مکان میں ان کی وفات ہوئی وہاں امام صاحب نے 7000 دفعہ قرآن ختم کیا تھا۔ یہ جھوٹ میں سمجھتا ہوں زمین آسمان میں کہیں سمانے والا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا تم اپنے اوپر کیوں قیاس کرتے ہو؟ میں اپنے اوپر قیاس نہیں کرتا ہوں، میرے سامنے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی بہترین نمونہ ہے، جس نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرے وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا امام، اگر میں مان لوں کہ یہ صحیح، حالانکہ امام ابو حنیفہ جس طرح ان کے مذہب سے بری ہیں اس طرح ان کے بکواس اور گپ سے بھی بری ہیں بیچارے، ان کا مذہب بھی جھوٹا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ان کا عقیدہ نہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ان کی باتیں نہیں، انہوں نے 400 برس کے بعد اپنے ملاؤں کی باتیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اعوذ باللہ منسوب کری ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے سب مسئلوں سے بری ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔
ہاں، اور کہتے ہیں یہ اور جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کہتے ہیں عبد القیوم صاحب حقانی دیوبندی لکھتے ہیں کہ 100 بار اللہ تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات اور نجات اخروی کی جامع دعا، 100 بار اللہ تعالیٰ کی کیا ہوئی ہے؟ کیا ہوئی ہے؟ دیدار ہوا ہے، زیارت ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید العرب والعجم وہ فرماتے ہیں کہ نور ان یرا، وہ تو نور ہے، وہ کہاں دکھائی دیتا ہے؟ اور ان کے امام کا عالم یہ ہے کہ باقاعدہ 100 دفعہ، ایک دفعہ نہیں بلکہ 100 بار اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا ہے، اور باقاعدہ جامع دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو دیکھے اور بخشش کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے ان کے امام کی لی ہے۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگو حنفیو، تم اس امام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے ہو جو بخشا بخشایا ہے۔ استغفر اللہ۔ سنیں، لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ میں نے 99 مرتبہ خواب میں اللہ کی زیارت کی، اب کے بار دل میں سوچا اگر ایک دفعہ اور بھی اللہ کی زیارت کی سعادت حاصل ہو جائے تو باری تعالیٰ سے دریافت کروں گا کہ روز قیامت تیری گرفت اور عذاب سے کس طرح سے نجات حاصل ہو سکے گی۔ سو خدا کا فضل ہوا، ایک مرتبہ پھر خواب میں اللہ کی زیارت نصیب ہو گئی تو میں نے درخواست کر دی، جواب میں ارشاد ہوا کہ جس نے صبح شام یہ وظیفہ پڑھا اس کو میرے عذاب سے آخرت میں نجات مل جائے گی۔ وظیفہ کیا ہے معلوم ہے؟ شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ شعر فرما رہا ہے کیا؟ سبحان اللہ العبد الابد، سبحان اللہ الواحد الاحد، سبحان اللہ الفرد الصمد، سبحان اللہ رافع السماء بغیر صمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد، سبحان من خلق الارض فحصاهم عدد، سبحان من لم يتخذ زوجة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یہ پڑھ لو، خلاص، ضمانت ہے، ضمانت ہے نجات دنیاوی اور نجات اخروی، سب عذاب الہی کی ضمانت۔ یہ عبد القیوم صاحب غلط۔ یہ ایک اور اس طرح کی سینکڑوں باتیں اس کتاب کے اندر حیرت انگیز، جس کا نام رکھا ہے عبد القیوم حقانی نے، اس نے اس کے اوپر عجیب و گپ چھوڑے ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ دیکھیں، اب آئیے میں نمونے، یہ ڈائریاں ہیں دیوبند کی، کیا ہیں یہ؟ مقلدین دیوبند کی کیا ہے؟ یہ ڈائری ہے، اس کے مختصر چیپٹرز آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ آج بھی پرچہ نکلتا ہے دارالعلوم جس کا نام ہے، اور یہ دیوبند سے نکلتا ہے، اور جناب علی ماہنامہ ہے جس کے مدیر ہیں حبیب الرحمن قاسمی، اور یہ جلد نمبر 79، شمارہ نمبر 7، اور دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند سہارنپور یو پی۔ اس کے اندر ایک مضمون ہے مولانا قاری طیب صاحب کا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ مضمون آپ کے سامنے پیش کروں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، اور میں نے جدے کی ایک پروگرام میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دیوبندی حضرات لوگ کہتے ہیں نا کہ جی 4 امام برحق ہیں، میں کہتا ہوں 4 ہی کیوں، اور بھی امام ہیں، شیعہ 12 مانتے ہیں، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ دیوبندی بھی 12 امام مانتے ہیں شیعوں کی طرح۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ربانی یہ چھوڑ رہا ہے، نہ چھوڑ نہیں رہا ہوں، یہ میرے پکڑا ہوا ہوں میں، یہ دلیل ہے میرے پاس، یہ دارالعلوم یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیوبندیوں کے بھی 12 امام ہیں جس طرح شیعوں کے 12 امام ہیں۔ اور ظاہر ہے جب کوئی شخص ایک مرکز سے ہٹتا ہے تو پھر اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ جدھر چاہتا منہ مارتا پھرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب بیٹا باپ سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ فسنا معاشیت والی بات ہو جاتی ہے کہ جب تم بے حیا باش ہر چے خواہی کن، جب بے حیا بن جاؤ تو جو چاہو کرو۔ ایک امام کی ڈوری چھوڑی انہوں نے، امام الرسل نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑا تو ان کو 12 لوگوں کے دامن بچانے کے لیے لگے ہیں۔ میں قاری طیب صاحب کا وہ مضمون جو انہوں نے صفحہ نمبر 9 کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کا جولائی 1994 1994 کا یہ پرچہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قاری طیب صاحب اس کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ دیوبند اس لیے علماء دیوبند کے مسلکی مزاج کا خلاصہ حسب منشا حدیث نبوی، یعنی مختصر الفاظ میں اتباع سنت بتوسل اہل الانابت یا تعمیل دین بتربیت اہل یقین ہے۔ اہل السنہ والجماعہ گویا یہی ہے۔ بہرحال لکھتے ہیں ایک مقام پر قاری طیب مولانا طیب صاحب قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں
کہ علماء دیوبند کے اس دینی رخ اور مسلکی مزاج کی نسبتوں سے اگر انہیں پہچانوایا جائے، یعنی ان کی جو نسبتیں ہیں، مثلا امام حنیفہ کی طرف نسبت ہے، ان نسبتوں سے اگر انہیں پہچانوایا جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہے۔ کیا خلاصہ ہے؟ انگلیوں پہ آپ حضرات بھی گنو۔ وہ دینن مسلم ہیں۔ دینن کیا ہیں؟ وہ دیوبندی کیا ہیں؟ دینن مسلم ہیں۔ نمبر 1، فرقتن اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ دینن مسلم ہیں، فرقتن اہل السنہ والجماعہ، اہل سنت والجماعت ہیں۔ مذہبن حنفی ہیں۔ کتنے امام ہوئے؟ 3 ہوئے نا۔ پہلا تو دین، چلو دین تو شیعوں کا بھی وہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فرقتن اہل السنہ والجماعہ، مذہبن حنفی ہیں 3۔ کلامن ماتریدی، ابو منصور ماتریدی کتنا ہوا؟ 4۔ اور اشعری، ابو الحسن اشعری کتنے ہو گئے؟ 5۔ یہ کلامن ماتریدی اور اشعری یہ 5 ہو گئے۔ مشربن صوفی ہیں۔ صوفی مشربن کیا ہیں؟ یہ صوفی ہیں۔ سلوکن کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ سلوکن چشتی ہیں 7۔ بلکہ جامع سلاسل ہیں۔ فکرن ولی اللہ ہیں 8۔ اصولن قاسمی ہیں 9۔ فروعن رشیدی ہیں کتنے؟ 10۔ بیانن یعقوبی ہیں کتنے ہو گئے؟ اور نسبتاً دیوبندی ہیں۔ والحمدللہ علی ہذہ الجامعیہ، قاری طیب صاحب فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان تمام سب کے اوپر جامع مانیں۔ ایک امام کو چھوڑا تو کہاں پناہ لیا انہوں نے، استغفر اللہ۔ سوچ رہے ہیں یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ قاری طیب صاحب مر چکے ہیں اور یہ دیوبند کے محتمم تھے برسوں تک، اور آج بھی دنیا ان کو اپنا امام تصور کرتی۔ دیکھیں آپ اس طرح سے 12 فرقے، 12 ہوئے نا، 12 امام ان کے، تو جناب علی یہ ان کا دھرم ہے۔ بہرحال اس میں اور بھی باتیں ہیں لیکن یہ نمونہ ہے دارالعلوم کا۔ ماہ جولائی 1994، شمارہ نمبر 7، جلد نمبر 89۔ کسی بھی مائی کے لال کوئی علماء دیوبند میں سے اگر کوئی اعتراض کرے تو کہو یہ شمارہ جا کر کے دیکھ لو، اور اس کے صفحہ 9 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ علماء دیوبند کے عقیدے بھی ہیں، وہ میں عقیدوں بھی بیان کروں گا، لیکن میں دھیرے دھیرے چل رہا ہوں نا، دھیرے دھیرے، سبقن، اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ۔ آئیے ذرا، میں بہشتی زیور میرے پاس موجود ہے، 3-4 نسخے اس کے پاس موجود ہیں، بہت ہی قدیم نسخہ بھی موجود ہے، میں قصدن نہیں لایا کیونکہ وہ سب بات معروف ہے مثال کے طور پہ، اور وہ مسئلے مسائل ہیں، میں ان مسئلے مسائل میں نہیں الجھنا چاہتا۔ مثال کے طور پہ اشرف علی صاحب تھانوی نے بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے، اگر کہیں گندگی لگی ہے، انگلی کے اوپر اگر گندگی لگی ہے تو اس کو چاٹ لو تو پاک ہو جائے۔ یہ حنفی مذہب ہے، یہ دیوبندی مذہب، حنفی مذہب تو نہیں کہہ سکتا میں، کیوں؟ بریلوی بھی حنفی ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں وہ نہیں مانتے، اس لیے یہ دیوبندی، یہ رشیدی، قاسمی، یہ صوفی جو یہ بتایا آپ نے، ان کا مذہب ہے کہ اگر انگلی پہ گندگی لگی ہے، گو لگی ہے، چاٹ لو پاک ہو جائے۔ ہاں، یہ دیوبندی لوگوں کو تعلیم ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، ان میں تعویذ و گنڈے کے بھی کافی نمونے بتائے گئے ہیں، میں اس کو بھی نہیں لایا، اور آپ حضرات جانتے ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ اشرف علی صاحب تھانوی کا کوئی بھی ترجمہ قرآن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر اٹھائیے، اس کے سرے ورق کے بعد جب آپ پلٹیں گے تو آپ کو سورہ یاسین کا نقشہ ملے گا، 786 اور نمبر، فلانے سورے کے نمبر، فلانے سورے کے نمبر، فلانے سورے کے نمبر، ان کی خاصیت لکھی رہے گی، اور لوگوں کو تعویذ اور گنڈے کی طرف یہ مائل کرتے ہیں۔ آئیے، میں وہ کتاب کے حوالے سے اتنا کافی ہے۔ آئیے میں تذکرۃ الرشید، یہ میرے پاس موجود ہے، جس کو لکھنے والے حضرت الحاج مولانا محمد عاشق علی صاحب میرٹھی نور اللہ مرقدہ ہیں، مر چکے ہیں یہ، انہوں نے تذکرۃ لکھی ہے، رشید احمد گنگوئی کی سوانح ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے سوانح قدوۃ العلماء، زبدۃ الفقہاء، فخر المحدثین، قطب العالم حضرت اقدس مولانا الحاج الحافظ رشید احمد قدس سرہ کی یہ کتاب ہے، جو چھپی ہوئی مکتبہ شیخ زکریہ مفتی اسٹریٹ سہارنپور کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، کوئی بھی شخص اس کو دیکھ سکتا ہے۔ آپ اس کتاب کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 299 اور 300 اٹھا کر کے دیکھیں۔ اس کے حوالے میں اور بھی دوں گا، اس کے اندر جو لغویات اور جو بکواس موجود ہیں، لیکن سر دست 299 نمبر میں کھولتا ہوں صفحہ نمبر، اور اس کے اندر آپ کو میں بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ولادت کے وقت
عورت کو تعویذ گنڈے کی بات میں نے چھیڑی ہے، ان کا عقیدہ دیکھیں تعویذ گنڈے کا اور قرآن کا استعمال یہ حضرات کس طرح سے کرتے ہیں اور قرآن کا احترام ان کے دلوں میں کتنا ہے، علماء دیوبند کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امت کے سامنے یہ چہرہ میں کھول کے بتا دیتا ہوں، بس میرا کام آئینہ اور درپن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ آئینہ ہے خود۔ دیکھو لکھتے ہیں کہ ولادت کے وقت عورت کو درد کی اگر سخت تکلیف ہوتی تو آپ یعنی رشید احمد صاحب گنگوہی کاغذ کے اوپر وَأَلْقَتْ، قرآن کریم کی یہ آیت وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ لکھ کر عطا فرماتے کہ حمل والی عورت کی ران میں باندھ دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ علماء دیوبند کے لوگوں یہ تمہاری ڈائری ہے، مقلدین دیوبند تمہاری ڈائری ہے یہ، اور تمہاری ڈائری کا یہ ورق اتنا بدبودار، استغفر اللہ، قرآن کا یہ مقام کہ تم اس کی آیتوں کو لکھوا کر حاملہ عورت کی رانوں کے اوپر بندھوا رہے ہو۔ یہ شیطانی تعلیم ہے یا رحمانی تعلیم ہے یا ربانی تعلیم؟ کس کی تعلیم ہے یہ بتاؤ؟ اور کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً کھول دیا جائے ورنہ آنتوں کے باہر آ جانے کا اندیشہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ قرآن کریم کی یہ تاثیر ہے، اللہ کے نبی کو نہ معلوم ہو، صحابہ کو نہ پتا چلے کہ یہ آیت کریمہ اگر کوئی حمل والی عورت اپنی ران کے اندر باندھ لے تو پھر اس کی بچہ پیدا آسانی سے ہو جائے گا، اور اگر نہیں نکالے گی تو آنتیں باہر آ جائیں گی۔ ان کو وحی کے ذریعے، اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے، کیوں انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے دعویٰ اسی تذکرۃ الرشید کے اندر کیا ہے کہ اس زمانے میں نجات موقوف ہے رشید احمد گنگوہی کی اتباع پر، حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلے۔ استغفر اللہ۔ نبوت کی سیڑھیوں پہ چڑھ، اور میں نے تاریخ تبلیغی جماعت میں اس کا حوالہ دیا ہے، آپ وہ کیسٹ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آئیے یہ دیکھیے 300 نمبر کا صفحہ، 300 نمبر کا صفحہ، کمہیڑا کے مبتلا کو، اب کمہیڑا کوئی بیماری ہوگی اللہ ہے بہتر جانے، کمہیڑا کے مبتلا کو 11 تار، کمہیڑا کے مبتلا کو 11 تار کے نیلے ڈورے پر 41 بار سورہ فاتحہ مع بسم اللہ پڑھ کر 41 گرہ لگاتے۔ حضرت رشید احمد گنگوہی کیا کرتے؟ گرہ لگاتے، ہر گرہ پر ایک بار سورہ فاتحہ اور عطا فرما دیتے کہ بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدورنا من الجنة والناس۔ ایک قل اعوذ برب الفلق میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں، ان عورتوں سے جو گروہوں کے اندر پھونک مارتی ہیں۔ یہ کس کا کام ہے گرہ کے اندر پھونک مارنا؟ جادوگروں کا کام ہے، شیطان کا کام ہے، جادوگرنیوں کا کام ہے۔ ہاں، اور حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی کیا کر رہے ہیں؟ پھونک مار مار کر کے گرہیں باندھ رہے ہیں، 41 گرہیں، اور مریض کو عطا کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور سنیں یہ دیکھیں نقشہ بھی مریض کا، یہ نقشہ ایک مریض کا بنا کر کے یہاں دیا گیا ہے، جو ہے موجود ہے یہ نقشہ یہ کس مریض کی دوا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس نقشے کو کاغذ پر لکھ کر مریض کو دکھایا جائے، وہ دیکھنے سے گھبرائے اور انکار کرے گا، مگر زبردستی اس کی نظر اس پر ڈلوائی جائے اور جبرن نقش کو تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ اصحاب کہف کے نام ڈال دیے جائیں، وہ کیا ہیں؟ الہی بحرمت یملیخا کمسلمینا کشفوتت بہمیونس کشافت یونس اذرفت یونس یوانس بوس وکلبہم قطمیر وعلی اللہ قصد سبی، یہ پورا لکھ کر کے اس کو دے دیا جائے۔ اور محبت کے لیے ایک علاج حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب بتا رہے ہیں کہ کسی کو محبت کرنا ہو تو کیا کرے؟ محبت کے لیے ایک بار آپ نے یہ عمل ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ، غور سے سنو، تعویذ ہے یہ منتر بتا رہے ہیں محبت کے لیے۔ یہ وہ دیوبند کے علماء ہیں، ضیاء الرحمن فاروقی ابھی نعرے لگوا رہے تھے نا، علماء حق زندہ باد، علماء حق زندہ باد۔ علماء حق کی داستان سنو ان کی ڈائریوں میں، ان کی زبانوں سے کیا سنتے ہو؟ زبانوں سے تو شیعہ بھی اپنے آپ کو سب کچھ کہتے ہیں، بریلوی بھی پدرم سلطان بود کے نعرے لگاتے ہیں، سب اپنی نسبت اہل سنت والجماعت کی طرف کرتے ہیں۔ لیکن سنو، لکھتے ہیں کہ محبت کے لیے ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ صلی اللہ بسر محمد، ہاتھ تیل منہ چکنا،
बैठूं सर ढाऊं थक बांधूं ठाकुर बांधूं बांधूं सगरा गांव मीरा जुम्मन जती यूं कहे मनमोहन मेरा नाम बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये देख रहे हैं, ये जादू 41 बार पढ़कर इतर पर दम करे। अब उसके बाद क्या करे मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? इसलिए कि कभी अल्लाह ना करे कभी शैतान आपको वरगलाए तो ये शैतानी शिरकिया और कुफरिया बातें आप अपनी जुबानों से निकालें। पितर मोहम्मद अभी क्या है मुंह चिकना, बैठूं सर ढाऊं थक बांधूं ठाकुर बांधूं बांधूं सगरा गांव मीरा जुम्मन जतियों कहें। ये कौन सी मीरान जुम्मन जती कौन है ये, है ना? मोहन मेरा नाव, मोहन मेरा नाव बहक़िला अस्तग़फिरुल्लाह। इस तरह की तावीज़ और गंडे की एक बात इसमें नमूने में फतावा ये तज़किरतुर रशीद के हवाले से मैंने आपके सामने बयान किया। आइए मौलाना अशरफ अली साहब थानवी जो तबलीगी जमात के सबसे बड़े हीरो और जनाब आली जो क्या कहते हैं उलमाए देवबंद के सबसे बड़े सुर्खील और हजारों किताबों के नाम लिखे जाते हैं और दावे किए जाते हैं कि इन्होंने लिखी हैं। ये किताब आमाल कुरानी अशरफ अली साहब थानवी की किताब है जो दीनी बुकडिपो उर्दू बाजार दिल्ली से छपी हुई है। इसके कुछ चैप्टर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। ये देखें, लिख रहे हैं हजरत, लिखते हैं कसरते हैज वो क्या है? कहते हैं कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम। हाँ, अगर किसी औरत का खासियत, अगर किसी औरत का खून जारी हो जाए, किसी औरत का खून जारी हो जाए तो इस आयत को 3 पर्चों पर लिखे, एक पर्चा उसके अगले दामन में बांध दे, अगले दामन में बांध दे, यानी जो वो होती क्या कहते हैं उसको, खमीस होती है, शलवार और कमीज या फ्रॉक कह लें, उसके अगले दामन में बांध दें। कुरान का इस्तेमाल हकीमुल उम्मत हैं। ये कौन है? ये हकीमुल, इनका खिताब क्या है? हकीमुल उम्मत। ये उनकी पुड़िया है, मैं बता रहा हूं हकीम साहब की। सुने, एक पर्चा लिखकर उसके अगले दामन में बांध दें और एक पिछले दामन में बांध दें, है ना? एक अगले दामन में और एक पिछले दामन में, और एक पर्चा अस्तग़फिरुल्लाह, एक पर्चा ज़ेरे नाफ बांध लें। ये कुरान करीम का इस्तेमाल है, बताया जा रहा है। ज़ेरे नाफ, नाफ के नीचे, नाफ के नीचे आप समझ जाएं, हजरत हकीम साहब इशारे किराए में बात कर रहे हैं। नाफ के नीचे जहां ये अपने हाथ बांधते हैं, नाफ के नीचे पूरा मटेरियल आता है भाई, है नहीं? अब उसकी कोई हद नहीं होती, वहां कुरान बंधवाया जा रहा है। ये हकीमुल उम्मत साहब, ये एक नमूना है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम। कहने का मतलब यह है कि ये सफा 141 आमाल कुरानी सफा 141 नंबर पे आइए, ये हजरत ज़करिया साहब की फिर एक किताब मेरे सामने आई है और बड़ी कीमती किताब है, आप बीती। ज़करिया साहब की खुद हाथों की लिखी हुई, अपने हाथों की लिखी हुई, गैरों ने नहीं लिखी है, खुद इन्होंने अपने हाथों से लिखी है, आप बीती। इसके अंदर 300 और जिल्द नंबर है 6-7, जिल्द नंबर है 6-7 और ये छपी हुई है, लिखा हुआ है सवानह बरकतुल असर शेखुल हदीस कुतुबुल आलम हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांधलवी सुम्मल मुहाजिर मदनी माहदुल खलील इस्लामी 445/3 बहादुराबाद कराची नंबर 5। इसके 306 नंबर पर आपको मैं एक अजीबो गरीब प्यार दिखाता हूं। 306 नंबर पर अजीबो गरीब प्यार, मोहब्बत की दास्तान। आपने लैला मजनू की सुनी होगी, आपने हीर रांझे की सुनी होगी, आपने शीरी फरहाद की सुनी होगी, लेकिन आपने मर्द मर्द की मोहब्बत नहीं सुनी होगी। ये उलमाए देवबंद है जो लड़कों से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। मोहब्बत तो खैर बड़ा मुकद्दस लफ्ज है, लेकिन इश्क बड़ा ही खतरनाक लफ्ज है। कोई ये नहीं कहता है कि मैं अपने माँ से इश्क करता हूं, अस्तग़फिरुल्लाह। न कोई ये कहता है कि मैं अपनी बहन से इश्क करता हूं, बल्कि कोई सब यही कहते हैं मैं अपने बहन से मोहब्बत करता हूं, मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूं। लेकिन ये उलमाए देवबंद के बड़े लोग हैं जो भाई जिन यानी क्या है वो बिरवा के चिकने चिकने पात हैं, ये लिखते हैं। वाक़या बड़ा लंबा है। मौलाना मंसूर मरहूम मुरादाबादी हजरत नानवीती के शागिर्दों में से थे। तबीयत बहुत पुख्ता थी, इसलिए जिधर तबीयत माइल होती पुख्तगी और इन्हमा के साथ उधर झुकते। उन्होंने अपना वाकया खुद ही मुझसे नकल फरमाया कि मुझे एक लड़के से इश्क हो गया। एक लड़के से क्या हो गया?
عشق ہو گیا اور اس قدر اس کی محبت نے طبیعت پر غلبہ پایا کہ رات دن اس کے تصور میں گزرنے لگے. استغفر اللہ، کتنے گھناؤنے لوگ ہیں یہ، ہیں لڑکوں کے عشق میں رات دن دیوانے مجنوں. استغفر اللہ. یہ علماء حق ہیں. کون ہے یہ؟ علماء حق، علماء دیوبند. علماء حق، علماء دیوبند. علماء حق، علماء دیوبند ہے. یہ دیوبند کی ڈائری ہے. جناب علی، میری عجیب حالت ہو گئی، تمام کاموں میں اختلال ہونے لگا. حضرت کی فراست نے بھانپ لیا، حضرت کی فراست نے بھانپ لیا. لیکن سبحان اللہ، تربیت و نگرانی اسے کہتے ہیں کہ نہایت بے تکلفی کے ساتھ حضرت نے میرے ساتھ دوستانہ برتاؤ شروع کیا اور اسے اس قدر بڑھایا کہ جیسے دو یار آپس میں بے تکلف دل لگی کیا کرتے ہیں. یہاں تک کہ خود ہی اس کی محبت کا ذکر چھیڑ دیا. حضرت نانوتوی صاحب نے خود ہی اس کی محبت کا ذکر چھیڑ دیا. فرمایا ہاں بھائی، وہ لڑکا تمہارے پاس کسی وقت آتا بھی ہے یا نہیں آتا ہے؟ استغفر اللہ. یہ کون ہے معلوم ہے؟ حضرت اور یہی واقعہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی اس کتاب حکایات اولیاء میں سیم یہی واقعہ لکھا ہے، ارواح ثلاثہ کے نام پر. چاہو تو میں اس میں سے سنا دوں، نہیں تو اس میں سے سنا دوں، لیکن چلیں آپ بیتی ہے یہ زکریہ صاحب کی. سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں شرم و حجاب سے چپ رہ گیا تو فرمایا کہ نہیں بھائی، یہ حالات تو انسان پر آتے ہی ہیں. یہ حالات انسان، یہ گدھوں پہ آتے ہیں، شیطانوں پہ آتے ہیں کہ وہ لڑکوں سے عشق کرتے. ابے کوئی لڑکی ہو تو چلو ٹھیک ہے بھائی، ماننے کی بات ہے نا، چلو تسلیم کرنے کی، کیوں؟ فطری ہے، وہ ایک فطری امر ہے. مرد اور عورت ہیں، لڑکی فطری چیز ہے یہ. لیکن لڑکے سے پیار کرنا یہ غیر فطری ہے. لڑکے سے عشق لڑانا یہ غیر فطری چیز ہے، یہ فطرت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال بھائی، یہ حالات تو انسان ہی پر آتے ہیں، اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ غرض اس طریقے سے مجھ سے گفتگو کی کہ میری زبان سے اس کی محبت کا اقرار کرا لیا اور کوئی خفگی اور ناراضگی نہیں فرمائی. کوئی خفگی اور ناراضگی. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے میں زنا کروں. صحابہ کرام نے ڈانٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو اپنی ماں سے زنا کرے گا، اپنی خالہ سے زنا کرے گا، اپنی بہن سے زنا کرے گا، اپنی بیٹی سے زنا کرے گا؟ کہا نہیں 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 نہیں. تو آپ نے کہا کہ جس سے تو زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی خالہ، کسی کی بیٹی ہوگی. کہا اللہ کے نبی خلاص، میرا دل مطمئن ہو گیا. المہم یہاں دربار نانوتوی یا دربار رشیدی میں، یا شاید قاسم نانوتوی ہیں یہ، ان کے دربار میں باقاعدہ اقرار ہو رہا ہے. بلکہ